موجود ہے، محمل سرفراز بھی موجود ہیں، شہزاد اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہم نے یہی سوال رکھنا تھا۔ آبویسلی بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے سیز فائر سے متعلق، لیکن سندھ طاس معاہدے کی بحالی بھی اس پر بھی ایک کنفیوژن ہے، سوالیہ نشان ہے کہ اس کا کیا فیوچر ہے، اور پلس پہلگام واقعے پر کیا بھارتی الزام تراشی سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں یا نہیں، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ جی میرے خیال سے ایک بہت اہم سوال تھا جو ہم پوچھنا چاہ رہے تھے ڈپٹی پرائم منسٹر سے، کیونکہ وہ وزیر خارجہ بھی ہے، کیونکہ جو مارکو روبیو ہیں سیکرٹری اسٹیٹ، انہوں نے ایک اپنے ٹویٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں انہوں نے پاکستان میں اور انڈیا میں آفیشل سے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ خوش ہے اس بات پر کہ پاکستان اور انڈیا نے سیز فائر کیا ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ لائن یہ کہی ہے کہ پاکستان اینڈ انڈیا ٹو اسٹارٹ ٹاکس on broad set of issues at a neutral venue۔ یہ بڑا اہم ان کا بیان ہے مارکو روبیو کا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ وہ جتنے بھی براڈر ایشوز ہیں ان پر بات کریں گے ایٹ اے نیوٹرل سائٹ۔ اب دیکھیں یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے، ٹیررزم کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، جتنے بھی دیگر ہمارے ایشوز ہیں اس پر انڈیا بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تیسرے فریق کو تو وہ کہتے تھے مانتے ہی نہیں ہے، یہ بائی لیٹرل ایشوز ہے، اس پہ بائی لیٹرلی بات کریں گے۔ پاکستان ہمیشہ کہتا تھا آپ بات کریں، بلکہ اگر آپ دیکھیں ان دا ریسنٹ پاسٹ اس طرح کے واقعات بھی آئے کہ ہم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جو کہ فوری طور پہ ریزالو نہیں ہو سکتا تو لیٹس ٹاک اباؤٹ ادر ایشوز، لیکن وہ کہتے تھے نہیں آپ دہشت گردی کرتے ہیں، بات ہی نہیں کریں گے۔ بڑی عجیب سی ایک ان کی منطقی ہوتی تھی، لیکن اب جو مارکو روبیو کا یہ ٹویٹ ہے اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا نیوٹرل سائٹ پر براڈر سیٹ آف ایشوز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے لیے یہ بات بڑی اہم ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے، دیکھیں آخر میں اور ابھی بھی آپ نے پوچھا تھا آدھے گھنٹے پہلے کہ کیا بات چیت بہتر نہیں ہوتی، میں نے کہا تھا کہ ابھی بھی بات چیت ہی ہونی ہے، جتنی جلدی ان کو عقل آ جائے بہتر ہے۔ جب یہ پہلگام کا حملہ ہوا ہم نے اس وقت کیا کہا، انویسٹیگیٹ کروا لیں، بتا دیں، ایویڈنس دے دیں، یہ سارے بات چیت کے ڈپلومیسی کے ہی طریقے ہیں نا۔ آپ تیسرے فریق کو کہہ دیں کہ انویسٹیگیٹ کر لیں۔ اس سے پہلے پلوامہ ہوا، عمران خان وزیر اعظم تھے، اس وقت وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے انویسٹیگیشن کرا لیں، آپ ایویڈنس دے دیں، آپ فالس فلیگ کر کے ہم پہ حملہ نہ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے بات کر کے کریں، لیکن مسئلہ کیا تھا، بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس خطے میں وہ ایک سپریم پاور ہے، وہ گروئنگ اکانومی ہے، وہ دکھانا چاہتا تھا کہ پاکستان کے پاس بے شک نیوکلیئر ہو لیکن ان میں چلانے کی ہمت نہیں ہو، وہ تو ہم کبھی کلیم بھی نہیں کرتے کہ ہم چلائیں گے، لیکن وہ اپنی سپریمیسی دکھانا چاہتے تھے، لیکن پاکستان نے جو رسپانس دیا ہے اس کے بعد ان کے یہ عزائم ناکام ہو گئے کم سے کم۔ بالکل۔